اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی بولو بھائی نہیں ہے. لہذا اگر کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو ہندو کو مندر جانے کی اجازت ہے، سکھوں کو ان کے عبادت خانے میں جانے کی اجازت ہے، عیسائی کو چرچ جانے کی اجازت ہے، مسلمان مسجد میں جائے. تو اسلام نے اس پہ کوئی زبردستی نہیں کی ہے. جب اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے دو چیزوں پہ زبردستی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دو چیزوں میں اسلام کیا کرتا ہے؟ زبردستی. وہ ایسی زبردستی ہے جو غیر مسلم پہ بھی نافذ ہوگی، صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوگی. یعنی اس میں اسلام غیر مسلم کو بھی اپنے مذہب پہ چلنے بولو بھائی نہیں دیتا. یعنی اسلام اس کے وجود کو زمین پہ برداشت کرتا ہی نہیں ہے. ایک سودی نظام، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا بے حیائی. اس کے علاوہ جو اسلامی احکام ہیں وہ مسلمان پہ تو زبردستی لاگو ہوں گے، غیر مسلم پہ لاگو نہیں ہوں گے. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ غیر مسلم اگر شراب بیچ کے پیسے کماتا ہے اور اس آمدن سے مسلمان کو گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو مسلمان کے لیے وہ ہدیہ لینا جائز ہے. حالانکہ وہ تو حرام آمدن سے کما رہا ہے نا، لیکن بھائی وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے. ایک مسلمان شراب بیچ کے پیسے کماتا ہے، اس سے آپ کو زمزم خرید کے دیتا ہے، تو وہ زمزم آپ کے لیے حلال ہوگا؟ کیونکہ حرام آمدن سے گفٹ دے رہا ہے نا، وہ حلال نہیں ہے. لیکن یہی کام ایک غیر مسلم کرتا ہے جو شراب بیچ کے آپ کو ہدیہ دیتا ہے، تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ وہ شراب اس کے مذہب میں حرام نہیں ہے. وہ سور کا بزنس کر رہا ہے، اللہ نہ کرے، وہ سور بیچ کے پیسے کماتا ہے غیر مسلم، تو وہ پیسے آپ کے لیے حلال ہیں کیونکہ اس کے مذہب میں وہ حلال ہیں، تو ہمیں بھی اس کو حلال ہی سمجھنے کا حکم ہے. لیکن اگر یہی کام مسلمان کر رہا ہو تو مسلمان کے لیے یہ ارننگ حلال ہوگی کہ حرام ہوگی؟ حرام. آپ کے لیے اس سے پیسے لینا بھی جائز بولو نا بھائی نہیں ہے. اب یہ ٹیکنیکل بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام اس وقت جو لبرلزم ہے نا، جو لبرل سے میری مراد وہ لبرل کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے، وہ جو عرف میں جس کو لبرل کہا جاتا ہے، جو مذہب مخالف سمجھے جاتے ہیں. اسلام اور پوری دنیا کا جو اس وقت ٹکراؤ ہے نا، ٹکراؤ وہ دو چیزوں میں ہے، ایک سودی نظام اور دوسرا بے حیائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، دیکھیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسانیت تباہ ہوتی ہے، اور اس کے اثرات صرف غیر مسلموں پہ نہیں پڑتے. غیر مسلم یہ کام کریں گے تو مسلمان بھی تباہ ہوں گے اس سے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. غیر مسلم کو اجازت ہے کہ وہ شراب بیچے، لیکن کیا اس کو اجازت ہے کہ مسلمانوں میں شراب کی تبلیغ کرے، وہ ترغیب دے کہ یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو؟ یہ اجازت دے گا اسلام؟ نہیں، کیونکہ بھائی تم تو کس مسلمانوں کو کیا کر رہے ہو؟ خراب کر رہے ہو. تو اسی طرح یاد رکھو اسلامی ریاست میں غیر مسلم عورت کو بھی بے پردہ گھومنے کی اجازت نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہے میرے مذہب میں پردہ نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے آپ کے مذہب میں نہیں ہے. لیکن عورت جب بے پردہ ہو کے گھومتی ہے تو وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. یہ اس کے اثرات مسلمانوں پہ بھی پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ اسلام اس کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ بکنی پہن کے گھومیں یا آپ چڈیاں پہن کے گھومیں، اجازت نہیں دے گا اسلام اس کو. بھئی اس کے اثرات صرف آپ تک محدود نہیں ہیں، یہ تو متعدی ہو رہے ہیں، یہ تو پھیل رہے ہیں اثرات. آپ مسلمان کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ دوسرا سود کا بھی یہی مسئلہ ہے.
اگر سودی سسٹم کی اجازت دے دی جائے، اس وقت پوری دنیا کی دولت چند ہاتھوں میں ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ سودی نظام کی وجہ سے۔ کیسے تباہ ہوتا ہے سود کے ذریعے معاشرہ؟ سودی نظام کی وجہ سے۔ دولت مرتکز ہوتے 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 چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے۔ لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم 1,00,000 روپے بینک میں رکھواتے ہیں۔ آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے بینکوں کا؟ لاکھ پہ کتنا چل رہا ہے بھائی؟ 10%، 1,000 روپے، 1,00,000 پہ 1,000 روپے پر منتھ۔ چلے فرض کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے 2%، ہو سکتا ہے 1%، ہو سکتا جتنے بھی ہو۔ میں تو مثال دیتا ہوں نا، اب کلپ نہ بنا دینا کہ اس کو ریٹ ہی نہیں پتا سود کا ریٹ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ بھائی ایک مثال دی جا رہی ہے، جتنا بھی ہو اصل چیز کو فوکس کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے سودی نظام میں، گڑبڑ کیا ہوتی ہے۔ آپ نے 1,00,000 روپے بینک میں رکھوائے، اپنی محنت کی کمائی، رکشا چلا کے، ٹیکسی چلا کے، انڈے بیچ کے، گولے گنڈے کا کاروبار کر کے، کچھ بھی کر کے آپ نے 1,00,000 روپے بینک میں رکھوائے۔ 1 مہینے کے بعد آپ کو 1,000 روپے مل رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے بغیر کسی محنت کے، مجھے 1,000 روپے مل گئے۔ یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بینک آپ کے 1,00,000 روپے آگے تاجروں کو دیتا ہے، جو ارب پتی تاجر ہیں، ان کو فری پھوکٹ میں کسی محنت کے بغیر اربوں روپے کا قرضہ بینک سے مل جاتا ہے۔ یہ ان کا اپنا نہیں ہوتا کہ باپ دادا سے وراثت ملی ہو یا محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہو۔ وہ چند ڈاکومنٹ شو کراتے ہیں کہ ہم یہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ ڈاکومنٹ کبھی کسی کی جائیداد اپنے نام کروا کے بھی ہو سکتا ہے، فیک۔ وہ ایک دم اتنے بڑے سرمایے کے مالک بن جاتے ہیں۔ جب اتنا زیادہ سرمایہ ان کے پاس کسی نیچرل تجارت کے بغیر، یعنی کوئی محنت یا ویسے ہی کوئی ہے نا ایک پروسیس ہو اس کے بغیر، یعنی کہ کوئی پروفٹ ہوا تھا تو اس میں ان کو اتنا حصہ ملا تھا، بیٹھے بیٹھے ان کے پاس چند آدمیوں کے پاس اربوں روپے آ جاتے ہیں۔ وہ اربوں روپے سے ملے لگا لیتا ہے، فیکٹریاں لگا لیتے ہیں۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، اس نے بیکری کے لیے بیکری کا سامان بنانا شروع کیا، ایک ڈبل روٹی کی فیکٹری لگائی اس نے، ڈبل روٹی بنتی ہے اس میں، بھٹی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ اتنے سارے لوگ، لاکھ اس نے رکھوائے، 50,000 بینک میں اس نے رکھوائے، 2,00,000 اس نے رکھوائے، یہ سارا سرمایہ کا ایک بہت بڑا حصہ نکل کے 2-4 ہاتھوں میں جاتا ہے، جو آپ کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آگے چلیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے ایک آدمی کے ہاتھ میں آ گئے۔ وہ جب بریڈ بنائے گا تو اس کو پتا ہے کہ 1,00,000 پہ بینک کلائنٹ کو 1,000 دے رہا ہے، تو مجھ سے 1,00,000 پہ 2,000 لے گا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تاکہ 1,000 ادھر دے اور 1,000 اس کی بچت ہو۔ اچھا بینک بھی تیل بیچ رہا ہے بیٹھ کے، اس کا کوئی بزنس نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ادھر کا پیسہ لے کے ادھر پکڑایا، ادھر سے اتنے لیے، ادھر آپ کو اتنے پارسل کر دیے۔ اس کا بھی وہ بھی بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ کوئی کام نہیں ہے اس کا، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ ادھر سے پیسہ، وہاں پارسل، ٹھیک ہے نا، ادھر سے اتنا پروفٹ، ادھر سے آپ کو اتنا پروفٹ دیا، اپنی اتنی بچت، یہ ہے اس کا کام۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو محنت لگتی ہے نا عمارت، تو محنت تو چوری میں بھی لگتی ہے۔ محنت صرف محنت ہی نہیں ہوتی، محنت کس چیز پہ محنت کر رہا ہے، کر کیا رہا ہے اس پیسوں سے؟ ایک رکشا چلا رہا ہے، ریڑھی لگا رہا ہے، گڑا کھود رہا ہے، یا کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی چیز خرید کے آگے بیچ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ صرف تیل بیچ رہا ہے بیٹھ کے۔ تیل بھی نہیں بیچ رہا، وہ بھی بیچ رہا ہوتا تو ہم کہتے چلو کچھ کر رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ، یہ جو پیسہ کمائے گا بینک، یہ نیچرل طریقہ ہے کیا؟ جو قدرت نے جو ارننگ کا طریقہ دنیا میں رکھا ہے نا، وہ طریقہ ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیس پہ، کہ لوگوں کی ضرورت کسی چیز کی بڑھتی ہے تو تاجر ان کی وہ ضرورت پوری کر کے ان سے اس کا معاوضہ لیتا ہے۔ چلیں اب یہ زیادہ پیچیدہ بحث ہو جائے گی، فی الحال ہم اسی کو سمیٹتے ہیں۔
اب بینک نے آگے لاکھ روپے جب تاجر کو دیے تو تاجر نے اس لاکھ پہ بینک کو کتنا دینا ہے؟ 2000 روپے. تو تاجر جب ڈبل روٹی بنائے گا تو اس کی قیمت میں وہ 2000 ایڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کی لاگت میں؟ بولو نا بھائی. تو تاجر جب بریڈ مارکیٹ میں پھینکے گا تو جتنے کی بریڈ ہوگی اس میں وہ پیسہ جو اس نے سود کی مد میں بینک کو دینا ہے وہ ایڈ کر کے دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو بریڈ کی قیمت مارکیٹ میں بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ جب ڈبل روٹی کی قیمت مارکیٹ میں بڑھے گی تو آپ نے جو بینک سے 1 لاکھ روپے دے کے 1000 روپے اضافی لیا تھا وہ اضافی آپ کا ڈبل روٹی میں نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو چیزوں کی جو قیمتیں ہیں نا اتنی سپیڈ سے بڑھیں گی کہ آپ کا وہ پروفٹ ادھر کے بجائے صابن خریدنے میں، سرف کے ڈبے خرید، کیونکہ یہ بڑی بڑی فیکٹریاں جتنی ہیں ان کے کوئی باپ دادا سے ان کو وراثت میں نہیں ملی ہوتی، کوئی ان کی محنت نہیں ہے، انہوں نے بینکوں سے ایک دم اتنا پیسہ اٹھا کے فیکٹری لگائی، مل لگائی، اور دھڑا دھڑ سارا سب جتنے لوگ ہیں نا، آپ دیکھیں نہیں آج کل جو بڑے بڑے شاپنگ مال بن رہے ہیں، ایک دکاندار بیچارہ باپ دادا سے وہ تجارت کرتا آ رہا ہے، 400 سال ہو گئے، وہ پرچون کی ایک دکان سے 5 دکانیں بنا سکا ہے بیچارہ. اور ایک نئے آدمی جس کے باپ نے کبھی کوئی 5 روپے کا منجن بھی نہیں بیچا ہوتا، وہ ایک دم اتنا بڑا مال بنا لیتا ہے کہ کروڑوں روپے کا سرمایہ بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ بھی وہاں سے شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو گلی محلے کا دکاندار ہے نا، جو بیچارہ ایک باپ دادا سے محنت کرتا آ رہا ہے، وہ اس کی پرچون کی دکان بالآخر ختم ہو جاتی ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی، نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ابھی آئے گی اور آئے گی انشاءاللہ. تو یہ جو ہم لوگ یعنی بینکوں میں پیسہ رکھ کے پروفٹ لیتے ہیں، تو یہ پروفٹ نہیں ہوتا میرے بھائی. دیکھیں نا، وہ سارا مہنگائی میں آپ کا، تبھی تو کرنسی دھڑام سے گرتی ہے. لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں تو کرنسی نہیں گرتی، ان کے ہاں سودی نظام کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں جس میں انہوں نے معیشت کو مینٹین رکھا ہوا ہے. سودی نظام سے تو معیشت خراب ہوتی ہی ہوتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے کوئی چرس پینے والا، ہیروئن پینے والا صحت مند ہو تو ہم ہیروئن کی تعریف نہیں کریں گے، ہم کہیں گے بھائی یہ الگ سے طاقت کے انجیکشن لگوا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہیروئن سے تو نقصان ہی ہوتا ہے. اب آگے سمجھیں آپ بات کو. بینک اگر یہ کام کرنا شروع کر دے کہ شریعت نے کہا ہے سود پہ نہ دو، مزاربت پہ دو. سود پہ نہ دو، مزاربت. مزاربت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا پیسہ ہو، دوسرے کی محنت ہو، اور آپ اس سے کہیں تم محنت کر کے جو کچھ کماؤ گے اس میں اتنے فیصد میرا، اتنے فیصد تمہارا. اب اگر یہ سسٹم بینکوں میں آ جائے تو آپ نے 1 لاکھ روپے بینک کو دیے، آپ نے کہا مجھے اس پہ 1000 نہیں چاہیے، تم جتنا اس پہ کماؤ گے مجھے 1% دے دینا بس، ٹھیک ہے، زیادہ بے شک نہیں چاہیے، مجھے کتنا چاہیے؟ اگر تم نے میرے 1 لاکھ پہ 1 لاکھ کمایا ہے تو مجھے 1000 روپے چاہیے. 2 لاکھ کمایا تو مجھے، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ آپ کمانے کے بولنے پہ تو کما تھوڑی رہے ہو، لیکن خوش تو بولو نا. 2 لاکھ کمائے تو میرا پروفٹ 2000 ہو جائے گا، 10 لاکھ کمائے تو 10,000 ہو جائے گا. پرسنٹیج چاہیے، چاہے وہ 30% ہو، 50% ہو، 1% ہو، پرسنٹیج کے حساب سے شریعت میں ہے نا مزاربت. اب معاملہ کیا ہوگا کہ بینک یہ 1 لاکھ روپے جب آگے تاجر کو دے گا تو تاجر سے کہے گا کہ مجھے بھی پرسنٹیج کے حساب سے چاہیے، اس 1 لاکھ پہ مجھے 4% چاہیے، جس میں 2% میں کلائنٹ کو دوں گا اور 2 خود رکھوں گا. اب وہ تاجر جب ڈبل روٹی کی فیکٹری لگاتا ہے تو جتنی چاہے بریڈ کی قیمت میں اضافہ کر دے، جتنا اضافہ ہوگا تاجر کا پروفٹ بڑھے گا. تاجر کا جتنا پروفٹ بڑھے گا تو بینک کا پروفٹ بڑھے گا، بینک کا جتنا پروفٹ بڑھے گا تو کلائنٹ کا پروفٹ اسی حساب سے بڑھے گا. تو مارکیٹ میں، فیکٹریوں میں جتنی چاہے چیزیں مہنگی ہو جائیں، آپ کا جو پروفٹ کا جو ریشو ہے وہ بھی اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. نہیں آ رہی میرے خیال بات؟
تو یہ جو استحصال ہو رہا ہے نا معاشرے میں, یہ استحصال نہیں ہوگا. اس لیے اسلام نے سود کی اجازت, بولو بھائی, نہیں دی. دوسری بات یہ کہ بینک پیسہ پکڑا کے بے فکر نہیں ہو جائے گا کہ جو آ رہا ہے اٹھ کے بس یہ دیکھا کہ یہ قرضہ لوٹانے کی طاقت رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا, یہ اتنا دیکھنا ہے. وہ ایک بزنس کر کے آ رہا ہے, اس میں سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ حلال بزنس کرے, حرام نہ کرے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ صرف سود حرام تھوڑی ہے, بزنس بھی تو حلال ہونا چاہیے نا. کوئی ایسی چیز کا بزنس کرے جس کی لوگوں کو واقعی ضرورت ہو, تو اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی. یہ ایک الگ اخلاقی فائدے ہیں. تو بینک کا ریشو بڑھنے سے کلائنٹ کا ریشو خود بخود اس کا پروفٹ کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. تو اب ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ پیسہ سمٹتے, ہاں ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں تجارت ہوگی. بینک نا وہ ڈر لگا رہے گا اس کو کہ میں پیسے دے رہا ہوں کہیں بزنس میں لاس نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ بینک پیسے دے کے بے فکر ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے تو اتنے ملنے ہیں. آپ نے بینک کو پیسے دے کے آپ بھی بے فکر ہو کے بیٹھ جائے. اب وہ جو تاجر ہے نا جو بزنس کر رہا ہے انویسٹمنٹ سے, اس کے پاس راستہ کھلا ہوا ہے. اس نے لکھوایا کیا تھا, کر کیا رہا ہے, اسے اس سے کوئی غرض ہے ہی نہیں. اس کے بھی نقصان کا اندیشہ ہے, بسا اوقات اس کو فائدے کے بجائے نقصان. دنیا میں کوئی ایسی تجارت نہیں ہے جس پہ کوئی ایسا ٹھپا لگا دے کہ لاس کا چانس سرے سے ہے ہی نہیں. اسٹاک ایکسچینج میں آپ دیکھیں نا کیسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں, شیئرز کی قیمت بڑھ رہی ہے, سارے دنیا اٹھا کے اپنا پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں ڈالتی ہے, دھڑام سے وہ مارکیٹیں کا دیوالیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ہو رہا ہے. بحریہ ٹاؤن کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا, ایک دم ہر آدمی بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن. اب جو پلاٹ 36 لاکھ کا تھا وہ 18 پہ آ گیا. اب لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ اے اللہ جب یہ 36 پہ پہنچے گا پتہ نہیں ہماری عمر ہمارا ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی. یہ تو ہے, لازمی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق بڑھا دوں گا, جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. آپ نے ایک چیز کو پیسہ بڑھانے کا ذریعہ سمجھا, اسی چیز کو اللہ پیسہ گھٹانے کا ذریعہ بنا دے گا. کتنی تجارتیں دنیا میں آئی ہیں, لوگوں نے کہا ہم ارب پتی بن جائیں گے, وہی تجارتیں لوگوں کو روڈ پہ لانے کا سبب بنی. پہلے تو کھا رہے تھے کچھ, اس سے بھی گئے. تو دنیا کا اصول ہے. تو اس تاجر کا نقصان کیا ہے کہ جب وہ اربوں روپے کا سرمایہ لے کے کوئی فیکٹری لگاتا ہے, مل لگاتا ہے, اور اس کا ہو گیا نقصان, اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہوتی, اس کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. وہ کہاں سے دے گا, ناممکن ہے, کیونکہ اس کے باپ کا پیسہ تھوڑی لگا ہوا ہے اس میں. اپنا پیسہ ڈوب جائے انسان بھاگتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھاگے گا کیوں بھائی وہ؟ اور جس کا پیسہ ہے وہ لاس میں شرکت گوارا کرے تو بھی نہیں بھاگے گا. وہ کیوں بھاگو بھائی, میرا نقصان, ہم ایگریمنٹ ہوا تھا, پروفٹ ہوگا تو دیں گے, نہیں ہوا تو لاس سارا آپ کا ہے, میرا تھوڑی ہے لاس. وہی وہ نقصان اس لیے نہیں ہوتا عمومی کہ وہ بھی پیسہ دینے سے پہلے کروڑ 100 دفعہ سوچے گا. وہ ذرا بھی اس کو خطرہ ہوگا یہ بندہ کرپٹ ہے, گڑبڑ ہے, تو اس سے ایماندار لوگ مارکیٹ میں آئیں گے. بہت یعنی ایک نیچرل تجارت ہوگی. پیسوں کی جو سرکولیٹ کرے گا وہ نیچرل انداز میں کرے گا, قدرتی انداز میں کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب کیا ہو رہا ہے آپ, اچھا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب آپ بینک سے قرضہ لیں گے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں کیوں لے رہا ہوں. دیکھو اسلامک بینکوں میں اور جو کمرشل بینک ہے نا, اس میں بڑا فرق کیا ہے. آپ کسی اسلامک بینک میں جائیں نا قرضہ لینے کے لیے, بینک کبھی بھی نہیں دے گا آپ کو. آپ میزان بینک چلے جائیں, بینک اسلامی چلے جائیں, آپ پوچھیں بھائی مجھے پیسہ چاہیے, کہے گا کیا کرنا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو اس سے کیا غرض ہے, کیا کرنا ہے. سودی بینک میں آپ یہ بتانے کے مکلف نہیں ہیں. آپ کہ مجھے قرضہ چاہیے,
آپ یہ شورٹی لیں کہ میں قرضہ واپس کر سکتا ہوں. کس کام کے لیے چاہیے؟ اس سے آپ کو غرض کیا ہے؟ تو اس سے جو پیسوں کی رولنگ ہوگی وہ اسراف میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن جب آپ کسی اسلامک بینک میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے, بینک کہے گا کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ کو یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ میں نے کرنا, آپ کہیں گے میں نے گھر بنانا ہے, بینک کہے گا ٹھیک ہے, کہاں گھر خریدنا ہے, لوکیشن کیا ہے, کیسا گھر ہے وہ آپ ہمیں بتائیں. جب آپ بتائیں گے یہ گھر ہے, یہ محلے وقوع ہے, یہ اس کی تصویریں ہیں, بینک کہے گا ٹھیک ہے 80% میں خرید رہا ہوں, 20% آپ انویسٹ کریں. دونوں مل کے خریدتے ہیں, آدھے سے زیادہ میرا ہوگا اور باقی کس کا؟ یہ تجارت ہو رہی ہے نا. پھر بینک وہ گھر خرید کے شرکت متناقصہ کی بیس پہ آپ کو فروخت کرنا شروع کرے گا. ہر مہینے اس کا کرایہ اتنا آئے گا اور اتنے یونٹ بنا دیے, ہر مہینے آپ وہ یونٹ خریدتے رہیں ہم سے. جب پورے یونٹ, جتنے یونٹ آپ خریدتے رہیں گے کرایہ کم ہوتا رہے گا, کیونکہ آپ اتنے فیصد مالک بنتے چلے جا رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جب سارے یونٹ آپ خرید لیں گے تو پورا آپ کا ہو گیا. تو جتنی جلدی آپ یونٹ خریدیں گے اتنا کرایہ کم ہوتا چلا ہے, کیونکہ آپ اس کے مالک بنتے چلے. یہ تجارت ہے, یہ بزنس ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایسٹس وجود میں آ رہے ہیں, رقم بلا وجہ سرکولیٹ نہیں کر رہی مارکیٹ میں. اب اگر آپ کو پیسہ ملا تو گھر لے لیا نا آپ نے, اب دیوالیہ نہیں ہو سکتا, گھر تو موجود ہے نا. ارے بھائی کیا ہوگا؟ نہ بینک کا نقصان ہوگا نہ آپ کا نقصان ہوگا. آپ اگر قسطیں ادا کرنے سے عاجز آ گئے, آپ بولے بھائی اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو, اس وقت تو میں نے سوچ لیا تھا بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ خریدوں, میرے اندر قسطوں کی طاقت نہیں ہے. بینک کہے گا کوئی بات نہیں ہے, آپ کے اندر مزید قسط ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے, اتنے فیصد تو گھر ہمارا ہے, اتنے فیصد تو ویسے ہی آپ کا ہو چکا ہے, ملک اس کو بیچ دیتے ہیں, گھر موجود ہے نا, گھر تھوڑی بھاگے گا بھائی. پولیس بلوانی پڑے گی, صحیح بتا رہا ہوں, اب میں سمجھانے کے لیے پولیس بلوانی پڑے گی. تو گھر لے کے کہاں بھاگے گا وہ؟ ہے بھائی, بھاگ سکتا ہے؟ تو بھائی یہ اتنے فیصد ہمارا ہے, اتنے فیصد آپ کا, آپ قسطیں ادا نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, تو اتنے فیصد تو بہرحال آپ خرید چکے ہیں ہم سے, جتنی قسطیں ادا کی وہ اتنے پرسنٹ گھر آپ کا ہو گیا. اب اس کو بیچ دیتے ہیں. بینک یہ کہے گا بھائی میرے کسی کام کا نہیں, ہماری کوئی مامو پمانی ہے نہیں جنہوں نے یہاں رہنا ہے. یہ بھی ممکن ہے بینک کا مینیجر خود خرید لے وہ, یہ بھی ممکن ہے وہ کہے بھائی اس کو فروخت کرتے ہیں, جتنے پرسنٹ آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو پیسے پکڑا کے باقی ہم اپنی رقم بچا لیتے ہیں, اور جو رینٹ آپ ہمیں دیتے رہے وہ ہمارا پروفٹ ہو گیا. کوئی ایسا, یہ وہی ہو رہا ہے جو نیچرل ایک تجارت میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چیز لوگوں کو کھلتی ہے, یہ چیز یہودیوں کو کھلتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. آپ کو گھر نہیں چاہیے, آپ کو گاڑی چاہیے, گاڑی میں بھی یہی کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہو بھائی میری شوگر مل ہے, میں نے فیکٹری سے گنا اٹھانا ہے. کیا اٹھانا ہے؟ گنا اٹھانا ہے, اور چینی بنانی ہے, تو گنا اٹھانے کے پیسے میرے پاس نہیں ہے. آپ بینک کے پاس آئے, آپ نے کہا مجھے 1 کروڑ روپے قرضہ چاہیے. بینک کہے گا کیوں چاہیے؟ آپ کو ویسے ہی چاہیے. بینک آپ کو, جو اسلامی بینک ہے, نہیں دے گا. بھائی کیوں چاہیے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری شوگر مل ہے, مجھے گنا چاہیے. یہ شکر ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ چینی میں ابھی گنا ڈل رہا ہے, یعنی گنے سے بن رہی ہے. ورنہ ٹومیٹو کیچپ کے بارے میں وہ انڈیا نے کہا تھا نا کہ ہم ٹماٹر بند کر دیں گے, تو یہاں سے ایک بیان کیا کہ ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا, آپ ٹماٹر بند کر کے کیا کرو گے؟ ہم تو ایسا ہر چیز کا آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں. تو گنا چاہیے بھائی, پیسے نہیں ہیں, تو بینک یہ کہے گا کہ گنا ہم آپ کو خرید کے قسطوں پہ مہنگے داموں بیچ دیں گے. ہمارا بندہ جائے گا, یا آپ تھوڑی دیر کے لیے ہماری طرف سے وکیل بن جائیں, ہمارے نمائندے بن کے خرید لیں, قبضے میں لے کر آئیں. ہوائی بے نہیں ہوگی, وہ قبضے میں لے کر آئیں گے ہم. جب ہمارے قبضے میں آ جائے گا تو ہم وہ آپ کو اپنا پروفٹ رکھ کے بیچ دیں گے. وہ پروفٹ, وہ قسطیں آپ ہمیں ادا کرتے رہیں. تو اب کیا ہوا کہ شوگر مل چلانے والے کے پاس گنا تو آ گیا نا, اب کہاں بھاگے گا وہ؟ اب اس کا لاس, ایسا لاس نہیں ہو سکتا کہ کچھ ہے ہی نہیں اور کروڑوں روپے ڈوب گئے اس کے, یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟
اب اگر وہ کیا کرے گا کہ جیسے آپ نے گاڑی خریدی یا کوئی چیز خریدی, اب آپ قسطیں ادا کرنے سے عاجز ہو, سودی بینک کیا کرتے ہیں کہ آپ کی قسطیں بھی گئیں اور گاڑی بھی گئی, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بھائی. آپ نے جو اس سے پیسے لیے ہیں وہ تو آپ کو واپس کرنے, آپ گاڑی بھی لے رہے ہو اور پیسے بھی لو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں سودی نظام میں اور اس میں فرق. اسلام یہ کہتا ہے جب آپ نے کسی کو قسطوں پہ چیز بیچی ہے, آپ نے چیز ہینڈ اوور کر دی, اب وہ قسطیں ادا نہیں کر رہا ہے, تو جتنی قسطیں وہ دے چکا ہے اس سے اضافی آپ پولیس کے ذریعے, ڈاکو کے ذریعے, کسی بھی محلے کے دادا کے ذریعے نکلوا سکتے ہیں. اس کی چیز ضبط بھی اس معنی میں کر سکتے ہیں کہ قسطیں پوری کرو تو ہم چیز ہینڈ اوور کریں گے, لیکن اس کی چیز آپ اپنی ملکیت میں داخل نہیں کر سکتے, وہ اس کی ہو چکی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے بھائی میرے اندر اب یہ صلاحیت نہیں ہے قسطیں ادا کرنے کی, یہ گاڑی لے کے بیچ دو, جو آپ کا لاس ہوا ہے وہ اس سے پورا کرو, باقی میری قسطیں واپس کرو, اس کی اجازت ہے. لا تظلمون ولا تظلمون. جب مالی معاملات ختم کیے جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ختم کیے جائیں گے کہ دونوں فریقوں میں کسی پہ بھی ظلم نہ ہو. تو میں جلدی سے اپنی بات کی طرف آتا ہوں. تو ایک سسٹم ہے سودی, جس نے پورا پیسہ جو ہے نا, یہ جو بڑے بڑے مال بن رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ کیا, یعنی آپ خود سوچو, یہ معیشت کی صحیح تقسیم تھوڑی ہو رہی ہے. وہ جو بیچارہ ٹھیلا لگانے والا وہ تو ایسی کی تیسی ہو گئی اس کی تو, اور بیٹھے بیٹھے آپ اپنے باپ کے بہاف پہ اربوں روپے کا سرمایہ بینکوں سے کروڑوں روپے آپ لے لیتے ہو اور انویسٹ کر کے آپ پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہو. سارا پیسہ ہوتے 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 سمٹ کے چند ہاتھوں میں جا رہا ہے. کہا جاتا ہے دنیا میں 7-8 آدمی اتنے مالدار ہیں کہ اگر ان کی دولت کو انسانیت پہ تقسیم کر دیا جائے تو دنیا میں ایک آدمی بھی غریب باقی نہیں بچے گا. 7-8 افراد ہیں ایسے دنیا میں. تو لبرل لوگوں سے اسلام کا جو ایک پھڈا ہے وہ کون سا ہے؟ معیشت اسلامی خطوط پہ ہونی چاہیے, اسلامی طرز پہ ہونی چاہیے. دوسرا پھڈا ہے بے حیائی کا. دوسرا پھڈا کیا ہے؟ کیونکہ بے حیائی یہ متعدی بیماری. دیکھو پولیو کے قطرے گورنمنٹ گن پوائنٹ پہ پلا رہی ہے نا, اور گورے بھی ہمیں گن پوائنٹ پہ پلا رہے ہیں. کیوں پلا رہے ہیں؟ وہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں, اپنے فائدے کے لیے, کہ یہ ایک بھی دنیا میں پولیو کا مریض اگر باقی رہ گیا تو یہ بیماری پھیلے گی. تو اب اگر کہے کہ یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, آپ ہمیں زبردستی کیوں پلا رہے ہیں, وہ کہیں بھائی یہ ہیومن رائٹس کے عین مطابق ہے, آپ کی وجہ سے ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں, اس لیے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ ویسے بیماری, کوئی کھانس رہے تو کھانستا رہے, کسی کو کیا غرض بھائی. تو جب خودکشی پہ پابندی نہیں ہے تو کھانسنے پر کہاں سے پابندی ہوگی؟ لیکن آپ کے کھانسنے سے اگر جرمز دوسرے کے پھیپھڑوں میں جا رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ آپ کے کھانسنے پر پابندی لگائے گی نہیں لگائے گی؟ لگائے گی. پھر وہ بولے گی آپ کھانسی ٹھیک کریں ورنہ بیماری پھیل رہی ہے اس سے. دیکھو کوئی بچہ گھر میں بیمار ہوتا ہے نا, چکن پاکس, خسرہ, تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا کسی کے گھر میں مت جاؤ, خام خواہ میں ان کو بھی نکل آیا تو ہمارے کھاتے میں ڈال دیں گے, یہ تمہارے پھوڑے یہاں ٹرانسفر ہوئے, کہتے ہیں نا. تو آپ پھر پڑوسیوں کے بچے کو اپنے گھر میں آنے کر پابندی لگاتے ہو, بھائی آپ کے یہاں چکن پاکس پھیلی ہوئی ہے, آپ پلیز ہمارے, اب جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اپنے بچوں کو ہمارے گھر نہ بھیجیں, اور پلیز اس کو ٹھیک کرائیں, آپ کہتے ہیں نا. تو اسی طرح یاد رکھو جیسے پولیو کے قطرے گن پوائنٹ پہ اسلام یعنی جو اقوام متحدہ پلاتی ہے تاکہ یہ دوبارہ دنیا میں نہ پھیلے. آپ کہو بھائی میں اپنے بچے میں یا میں اپنے بارے میں پولیو پہ جب راضی ہوں تو آپ مجھے کیوں پلاؤ؟ بھائی آپ کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہوں گے, وہ اس بیس پہ پلاتے ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی بے حیائی کو بھی اسلام برداشت نہیں کرتا, کیونکہ اس سے جو بیماری, اس سے جو معاشرے میں تباہی پھیلتی ہے اس سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو بے حیائی سے متاثر ہونا چاہتے نہیں ہیں لیکن لاشعوری طور پر متاثر ہوتے ہیں. تو اسلام نے بے حیائی کے تمام دروازے بند کر دیے, کیونکہ اس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم, اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے, ہوتا نہیں ہے, ہو رہا ہے.
کتنا ہی نیک پرہیزگار گھرانہ ہو، جب بچی کو لڑکے کے ساتھ بٹھایا جائے گا یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، تو یاد رکھو اس کا لڑکے کی طرف طبیعت کا مائل ہونا یہ نیچرل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور لڑکے کا اس کی طرف مائل ہونا یہ نیچرل ہے. تو اسلام نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا نکاح کا. وہ نکاح پر آپ پابندی لگا رہے ہو اور دوستی پر پابندی نہیں لگا رہے تو اس سے معاشرے میں زنا پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ اور جب لڑکے کو یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اور اسی طرح دفتروں میں فری پھوکٹ میں لڑکیاں دل بہلانے کے لیے ملیں گی تو دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا جو مہر دے کے ایک بیوی لے کر آئے اور پھر جہیز میں اس کو اتنے سالے بھی ملے، ساس بھی ملے، سسر بھی ملے، پھر پوری زندگی اس کی ٹینشن اٹھائے، اس کے بچوں کی بھی ٹینشن اٹھائے. جب فری پھوکٹ میں مزے اڑانے کے لیے اس کو یونیورسٹی میں، کالج میں، طوائف خانوں میں اور اسکولوں میں لڑکیاں مل رہی ہیں دوستیاں لگانے کے لیے، تو وہ پاگل ہے یہ کام کرے گا؟ چند پاگل ہوں گے، دو چار ہمارے جیسے، ورنہ وہ کیوں کرے گا میرے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے برے نہیں ہوتے، ہوتے نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں پھر جو ہیروئن چی ہے نا ان کو ہیروئن کی دکانیں کھولنے دو بھائی. جس نے خراب ہونا ہوگا وہ پیے گا، جس نے نہیں ہونا گا وہ اس پہ تحقیق کی نیت سے لے کے جائے گا، وہ ریسرچ کرے گا. لوگ کہتے ہیں نا جب معاشرے میں خرابی کو دیکھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا کہتے ہیں کو ایجوکیشن سسٹم میں جب لڑکیاں ساتھ بیٹھیں گی نہیں، لڑکے نہیں ساتھ بیٹھیں گے تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع کیسے ملے گا؟ ان کو کیا پتہ چلے گا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ یہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں آج کل. بھائی اگر فیمیل ٹیچر میل کو پڑھائے گی تو آخر ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یعنی فیمیل کیا ہوتی ہے اور فیمیل کو پتہ چلے گا میل کیا ہوتے ہیں. پھر جب وہ برائی دیکھیں گے تو ان کو یہ پتہ چلے گا برائی ہوتی ایسے اور اس سے بچا ایسے جاتا ہے. ایک صاحب نے گھر میں ٹیلی ویژن لا کے رکھا اور ڈش لگا دیا. وہ پرانی بات ہے جب ڈش ہوا کرتا تھا. تھے وہ دیندار ماشاءاللہ، نمازی پرہیزگار. ہم نے کہا کہ آپ نے ڈش لگا دی گھر میں، وہ ساری دنیا کے چینل بچے دیکھ رہے ہیں، گند بھی دیکھ رہے ہیں اس میں. انہوں نے کہا جب تک وہ برائی دیکھیں گے نہیں تو بیٹا ان کو کیسے ہم پتہ چلے گا کہ برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا کسی طوائف خانے میں لے جا کے بٹھا دیں ان کو باہر، وہ دیکھ لیں گے یہ برے لوگ ہیں، اور پھر مدنی مسجد بھی دکھا دیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں تاکہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کدھر جانا ہے. معاشرے میں 10% لوگ ہوتے ہیں کہ جب برائی اور اچھائی کا مقابلہ ہو تو وہ اچھائی کو ترجیح دیں. 90% بگڑتے ہیں. اسی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو طوائف خانوں کا راستہ دکھاتے ہی نہیں ہیں کہ بیٹا اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالنے کی ضرورت میں مدنی مسجد کا دکھائیں گے صرف ہم تمہیں، یہ والا دکھانا ہی نہیں ہے. تو ایسے چینل لگانا ہی نہیں ہے بھائی گھر میں جس سے بچے آزمائش میں آئیں. تو یہ بات چرس اور ہیروئن میں تو سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کو لے جا کے نا وہ جو پائپ میں ہیروئن چی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بٹھایا کریں لے جا کے، بیٹا ان کو سمجھو، ان کو سمجھو، یہ ہیروئن پی رہے ہیں، چرس تھوڑا سا ایک دن پی کے بھی دیکھو، تمہیں پتا تو چلے کہ یہ کیوں پیتے ہیں. پھر تم جب چھوڑو گے تو تمہیں پتا چلے گا چھوڑی ایسے جاتی اور پی ایسے جاتی. تم گائیڈ بھی کر سکو گے لوگوں کو. کیا خیال ہے؟ جب تم کسی ہیروئن چی کو بتاؤ گے کہ میں نے تو پی کے دیکھی ہے پھر بھی چھوڑ دی، تو کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو اس ہیروئن چی پہ زیادہ اثر ہوگا نا. ہیروئن چی کہے گا یہ مولانا صاحب نے تو کبھی پی نہیں ہے، ان کو کیا پتا کیا ہوتی ہے، یہ تو پی کے ماشاءاللہ چھوڑے. یہ الگ بات ہے کہ جو گناہ چھوڑ کے آیا ہو نا وہ زیادہ معاشرے کی چالاکیوں کو سمجھتا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے. علماء کہتے ہیں جس کی زندگی میں پہلے گناہ رہے اور توبہ کر چکا ہو وہ زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. لیکن اس ہوشیاری کے لیے گناہ کروانا کسی سے یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس میں اس کا چانس ہے کہ واپس نہ آئے. یہ 90% چانس ہوتا ہے واپس نہ آئے، 10% ہوتا ہے کہ آ جائے. تو اس 10% فائدے کے لیے اس 90% رسک لینا یہ پاگل پن ہے، حماقت ہے. دیکھو ڈینگی مچھر بہت سے لوگوں کو کاٹتا ہے مگر ڈینگی ہوتا ہر ایک کو نہیں ہے. اب اس چکر میں آپ ڈینگی سے کٹوانا شروع کر دو اپنے آپ کو کہ ضروری تو نہیں کہ مجھے ڈینگی بھی ہو، بلکہ ڈینگی نے کاٹا اور نہ ہوا یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں آپ میں باڈی خود ریزسٹنٹ پاور پیدا ہو چکی ہوتی ہے. لیکن اس چکر میں کوئی یہ رسک بولو بھائی نہیں لیتا. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں
سیاسی جماعتیں, ہمارے دیندار لوگ جو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے والے ہیں, وہ ملک میں ان دو چیزوں پہ زیادہ آواز نہیں اٹھا رہے. اپنی قوتوں صلاحیتوں کو دائیں بائیں ڈائیورٹ کر کے تقسیم کر رہے ہیں, صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں. دو چیزوں پہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, دو چیزوں پہ دھرنوں کی ضرورت ہے, دو چیزوں پہ حکومت کو فورس کرنے کی ضرورت ہے. یعنی عوام حکومت کو فورس کرے کہ ملک سے سودی نظام کا خاتمہ چاہیے, ملک سے بے حیائی کا خاتمہ چاہیے, اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم اپنے گھروں کو خود ہی سنبھال لیں گے, اور ہمیں حکومت سے کچھ نہیں چاہیے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اور اس میں دوسری چیز کی اہمیت پہلی سے زیادہ ہے کہ پہلی چیز کی وجہ سے معیشت تباہ ہوتی ہے, دوسری کی وجہ سے ایمان تباہ ہوتا ہے. تو معیشت سے تو دنیا کا نقصان ہے نا, اور جو سود کھائے گا وہ اپنی آخرت برباد کرے گا. ہر آدمی تھوڑی سود کھائے گا اس کی وجہ سے, لیکن بے حیائی سے ہر شخص متاثر ہوگا. علماء بھی متاثر ہوں گے, عوام بھی متاثر ہوگی, ہر طبقہ, عورتیں بھی مرد بھی. اور ہو رہا ہے, کتنے کیسز آ رہے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں سن سن کے. کیا ہو رہا ہے معاشرے کو بھائی؟ باپ نمازی پرہیزگار, بیٹی کا جناب وہ بوائے فرینڈ بنا ہوا ہے, کوئی وہاں بنا ہوا ہے, کوئی ادھر بنا ہوا ہے, کوئی اس نے لائن ماری تو اس نے جواب میں ادھر پازیٹو اشارہ کر دیا, اس نے لائن ماری اس نے جواب دیا, اس سے یونیورسٹی مل رہی ہے, کالج میں مل رہی ہے, شادی شدہ لڑکیاں لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی ہیں. کیا ہوتا ہے اگر ہم نے کسی مرد سے بات, ہم کو غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں, کر کیوں رہے ہو بھائی تم؟ غلط یا صحیح, وہ کیوں؟ عورتوں کے لیے عورتیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں بات کرنے کے لیے. وہ مرد انٹیوں سے فری ہو رہا ہے, بھائی کیوں فری ہو رہے ہو تم؟ اس سے کیا لگتی ہے تمہاری وہ؟ بھائی ویسے ہی بات کر رہے ہیں, بھائی ویسے ہی بات کرنے کے لیے مرد دنیا سے ختم ہو گئے ہیں. اس پر جس طرح سے آواز اٹھنی چاہیے ہم آواز نہیں اٹھا رہے. والدین آتے ہیں, بچی کا یہ مسئلہ ہو گیا, وہ تو بدتمیز ہو گئی ہے, اس کا بوائے فرینڈ ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. بھائی آپ نے جب کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کروایا ہے تو ان سب چیزوں کو دماغ میں پہلے سے رکھنا چاہیے تو ہوگا. کیونکہ بچی بالغ ہو رہی ہے, جب لڑکا یا لڑکی بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے نا, اس وقت سب سے زیادہ اس کی عمر خطرناک ہوتی ہے, اور والدین اس کو بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کا بچہ ہونا ہی ڈینجرس ہے, کیونکہ اس میں جذبات, یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان یا لڑکا یا لڑکی بلوغت کی دہلیز پہ ہوتا ہے, 14-15 سال کا لڑکا اور 13 سال کی لڑکی, آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, اس وقت ان میں خواہش نفسانیہ کا جو طوفان اور سمندر ہوتا ہے وہ اس کے بعد کسی اور عمر میں ایسا نہیں ہوتا. اور عقل بالغ, بولو نا بھائی, عقل روکتی ہے نا انسان کو برائی سے, عقل بالکل نہیں ہے, خواہشات کا ایک طوفان ہے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ لڑکی کو لڑکے سے دور اور لڑکے کو لڑکی سے دور رکھا جائے. اور اس وقت والدین کس قدر احمق اور بیوقوف ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بچے ہیں ابھی سے کیا پابندیاں لگائیں ان کے اوپر. او بھائی بچے ہیں اسی وجہ سے پابندی لگاؤ, بڑے ہوتے تو شاید کسی کا بیان سن کے سمجھ میں آ جاتی ان کے بات. اور اس وقت کو ایجوکیشن میں پڑھایا جا رہا ہے ان کو, جب ان میں صرف جذبات ہیں, کھوپڑی نہیں ہے, نہ وہ اپنا اچھا سمجھتے ہیں نہ برا سمجھتے ہیں. اور پھر وہ لڑکے بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. اور بچیوں میں ایک بڑی حماقت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اس جذبات کا تو ایک طوفان ہوتا ہے نا, ان کو اس عمر میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ ان کو لفٹ کرانے والا کوئی سمجھدار ہے, احمق ہے, بیوقوف ہے, ان کے جذبات سے کھیلے گا, بالکل بھی شعور نہیں ہوتا. دو لفظ بھی محبت کے اگر کوئی بول دینا یہ پھسل جاتی ہیں, اور یہ ہو رہا ہے. لیکن والدین کو ایجوکیشن چاہیے, بس ان کو شرافت, تہذیب, خاندانی نظام کو برقرار رکھنا, یہ چیزیں اب ان کی ترجیحات میں شامل ہیں ہی نہیں. پھر پریشان ہے کہ ہمارے بچے بدتمیز ہیں, تو تم کون سا ان کو تمیز سکھا رہے ہو بھائی؟ جب اس میں حیا ختم کر دیا آپ نے, حیا شرم ختم کر دی. پہلے تو لڑکوں کو یہ سکھایا جاتا تھا, جو لڑکا بچیوں میں بیٹھا ہوتا تھا نا, تو ماں باپ سکھاتے تھے لڑکیوں میں لڑکا, بولو نا بھائی, گوں کھاتا. یہ تو بہت مشہور ملفوظ تھا. کوئی لڑکا اگر کھیل رہا ہوتا تھا نا, لڑکی بچہ
10 سال کا 11 سال کا بچہ بچیوں میں کھیل رہا ہے, اسے تانے دیے لڑکوں کی طرف سے, ابے لڑکیوں میں کھیلتا ہے, اور آپ نے کلاس میں اس کو لڑکیوں کے بیچ میں بٹھا دیا, سارا دن وہ لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے, وہ تو اس میں نسوانیت, زنانہ پن پیدا ہوگا, اس میں نسوانیت پیدا ہوگی, بڑے کارنامے کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا نہیں ہوگی, ساری زندگی ٹھرکی بنا رہے گا وہ. اس کو آر دلاؤ بیٹا لڑکے لڑکیوں میں نہیں کھیلتے. پہلے یہ ہوتا تھا شادی بیاہ میں نا تمبو لگے ہوتے تھے, یہ اب تو مکس گیدرنگ ہو گئی ہے, سب ختم. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو وہ یہ لڑکیوں کا تمبو ہے, یہ یہاں خواتین بیٹھے یہاں مرد بیٹھے, تو جو بچہ خواتین کے تمبو میں جھانکتا بھی تھا نا اسے بھی ذلیل کیا جاتا تھا, لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, یا ان کے اس میں چلا بھی جاتا تھا تو اس کو بھی تانے ملتے تھے, ابے لڑکیوں میں کیا کر رہا ہے. آج یہ فیشن بن گیا ہے, تو غیرت ختم. کچھ لوگ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی غیرت والے نظر آتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہیں کسی انگلش لینگویج سینٹر میں ان کا ایڈمیشن ہوا تو لڑکیاں لڑکے مکس, وہ 2 دن اس میں رہے, اس کے بعد بھاگ آئے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار مجھے بیٹھا ہی نہیں جا رہا, مجھے اتنی غیرت آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے, میرا لڑکیوں میں کیا کام ہے. میں نے کہا یار نوبل پرائز ملنا چاہیے. حالانکہ وہ کوئی بہت زیادہ دیندار لڑکا نہیں, اس نے کہا مجھے یہ اپنے اندر سے ایک نسوانیت کی بو آتی. نسوانی سمجھتے ہیں؟ عورت پنے کی اپنے اندر سے آتی. میں عورتوں میں کیا کر رہا ہوں یار, مرد آدمیوں میں بیٹھو گھسے میں. تو وہ یہ غیرت الحمدللہ ابھی بھی ہیں بہت سے لوگ جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے وہ سب ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں. جو انٹرنیٹ پہ بھی سنیں گے وہ بھی, ان کے علاوہ سب معاملہ خراب ہو گیا. تو یہ چیز اپنے بچوں کو سکھائیں, بیٹا لڑکیوں میں نہیں بیٹھتے. جب چاہیے ہوگی نا لڑکی تو نکاح کر دیں گے, وہ پھر تمہارے ماتحت بن کے رہے گی, ٹھیک ہے نا, تم حاکم بن کے رہو گے, وہ ماتحت بن کے رہے گی, وہ تمہاری اطاعت کرے گی. پھر اس سے محبت کرو جو اللہ نے حلال کی ہے. یہ خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے. شرم و حیا, اور لڑکیاں بھی جری ہو گئی ہیں, جتنی زیادہ بدتمیز ہوگی, بولڈ ہوگی, اس کو سمجھا جاتا ہے یہ ہے معاشرے کے ساتھ چلنے والی. اس میں اگر شرم ہوگی, حیا ہوگی, اسے لڑکے سے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اسے دقیانوس قرار دے دیں گے, جو ایک بڑی صفت تھی عورت کی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدین میں گئے ہیں مصر چھوڑ کے, تو قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں, دور کھڑے ہو گئے درخت کے نیچے, وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ, 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ جو ہے نا مردوں کے رش سے پیچھے ہٹی ہوئی ہیں, مردوں کے مجمع میں. حضرت موسیٰ نے ان کے پاس جا کے پوچھا ما خطبکما, کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء, کہ مردوں کا ہجوم ہے, جب تک یہ ہجوم نہیں چھٹے گا ہم کنویں پہ جا نہیں سکتے, مردوں کے بیچ میں ہم گھسنا نہیں چاہتے. سوال پھر دیکھو, اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ پھر گھر سے نکلی کیوں ہے جب اتنی شرم ہے تمہارے اندر, مردوں کو بھیجتی نا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں, لیکن ان لڑکیوں کو خود ہی شرم آئی کہ بھائی ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ اتنی شرمیلی ہو کہ مردوں کے مجمع میں نہیں گھس رہی. مکس گیدرنگ کو برداشت, مجمع میں گھسنے کا بدل مکس گیدرنگ ہو گیا نا, تمہیں شرم آ رہی ہے اس میں جاتے ہوئے, تو جب اتنی شرم ہے تو گھر میں کسی مرد کو بھیجتی نا. تو فوراً کہنے لگی, موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں پوچھا, ابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بوڑھا ہے, وہ ایک ہی باپ ہے, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, وہ آ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں. یہ دوسری حیا ان کی, قرآن اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور تیسری حیا قرآن نے بیان کی کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئی ہیں اور باپ کو جا کے بتایا کہ ایک نوجوان نے ہماری خدمت کی ہے, باپ نے کہا اس کو لے کر آؤ, میں اس کو اس کی اجرت دوں گا, اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے. تو جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے. حالانکہ اس کا اصل واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کی چال میں حیا تھی تو قرآن نے اس چال کو ہائی لائٹ کیا ہے. حالانکہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن تو اکثر واقعات ان شارٹ بیان کرتا ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے, لیکن یہاں قرآن اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو عورت کی چال میں حیا چاہیے,
اللہ کو وہ عورت اچھی لگتی ہے جو مردوں کی بھیڑ میں یا مخلوط ماحول میں گھسنا پسند نہیں کرتی. اللہ کو وہ عورت اچھی لگتی ہے جو گھر کی چار دیواری میں رہنے کو پسند کرتی ہو. کسی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو وہ عذر ہو اس کا کہ بھائی اس لیے گھر سے باہر آ رہے ہیں کہ کوئی مرد گھر کے باہر کے کام کرنے والا نہیں ہے. اسلام یہ کلچر چاہتا ہے میرے بھائی, یہ ماحول چاہتا ہے. تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, اسمبلیوں میں بھی, دھرنوں میں بھی, سوشل میڈیا پہ بھی. اس پہ ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. ہر آنے والا قانون ہمیں اور مزید سے مزید بے حیا بناتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو اس پہ بھی آواز اٹھاؤ, اس بے حیائی کے خلاف. اور یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن اپنا گھر تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا. دیکھو ایک بات کا فیصلہ کر لو, بچوں کی تعلیم پہلے, تہذیب, بچوں کی تعلیم بعد میں, تہذیب پہلے. اگر آپ کے پاس دو آپشن ہو, ایک آپشن یہ کہ ایجوکیٹڈ تو ہو جائے گا, تہذیب ختم ہو جائے گی, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ تہذیب کو. پہلے انسان کا بچہ بنے, اس کے بعد ایجوکیشن. ایجوکیشن بھی ضروری ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاہل بنا دیں بچوں کو, پہلے انسان. تو ایسے اسکولوں کو تلاش کرو میرے بھائی جہاں حیا کا ماحول ہے, شرم کا ماحول ہے. نہیں ملتے تو ایسے اسکول بناؤ. آپ بھی تو ایک کام کر سکتے ہیں نا. ایک بس چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. مجھے وہ واقعے سے مجھے خود بڑی عبرت ہوئی. لاہور میں ایک صاحب کا فون آیا کہ لاہور کے ہائی کورٹ کے جج, جو پہلے جج تھے, انہوں نے ایک بڑا غلط فیصلہ کیا, اسلام کے بالکل خلاف فیصلہ کیا, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. میں نے کہا میرے بھائی دیکھو, معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے آپ ایسا کرو, جج کے بیان کو تو آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے جج اپنا فیصلہ تو تبدیل کرنے تھے. تو آپ کے کتنے بچے؟ انہوں نے کہا 4 بیٹے. میں نے کہا آپ ان 4 بیٹوں کو کے بارے میں فیصلہ کرو کہ ان کو میں ہائی کورٹ کے بجائے سپریم کورٹ کا جج بناؤں گا. ایک تو بن ہی جائے گا نا. نہیں بنا تو آپ جیسے 100 لوگ جب یہ ارادہ کریں گے تو ایک نہ ایک تو جج بنے گا نا. اور میں نے کہا اس کی ابھی سے اسی حساب سے تربیت کرنا شروع کر دو کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کرے. اس طرح تبدیلی آپ لا سکتے ہو. جتنی آپ نہیں آئی تو آپ قیامت میں کہہ سکو گے اللہ میرے اندر, میرے بس میں یہ تھا. تو ایسے اگر اسکول نہیں ہے تو آپ میں جو تاجر ہیں وہ یہ فیصلہ, تاجر نہیں بھی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ فیصلہ کر لیں بھائی ہم ایسے اسکولوں کا جال بچھا دیتے ہیں پورے ملک میں جہاں کو ایجوکیشن نہ ہو, جہاں فیمیل بچیوں, جو بچیاں ہیں ان کو پڑھانے والی فیمیل ٹیچر پردے میں ہوں, تاکہ بچیاں اپنے ٹیچر سے پردہ سیکھیں. جو انسان پر جتنا اپنے ٹیچر کا اثر ہوتا ہے اتنا اپنے والدین کا بھی اثر نہیں ہوتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو بھائی معاشرے میں ان 2 چیزوں کو فوکس کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اور ان 2 میں دوسری والی یہ اور زیادہ اہم ہے. اس کے جو جراثیم ہے نا وہ زیادہ پھیلتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے معاشرہ, تباہ ہو جاتا ہے. اگلی نسلوں کو یہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی جو ہم ابھی کر رہے ہیں. وہ کہیں گے پتہ نہیں کس قسم میں بے حیائی کیا ہوتی ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ, اتنا معاشرہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے. گورے سے میری بحث ہوئی, اس نے کہا اگر کسی نے زنا کر لیا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے, کر لیا وہ ہو گیا تو کیا ہو گیا, ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ ان کو وہ اب ظاہر ہے جب ایک چیز ہی ختم ہو گئی معاشرے میں, وہ حیا ختم ہو گئی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے بھائی اتنی تباہی سے پہلے بہتر ہے کہ ہم کچھ انسان کے بچے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے نا, بیان میں یہ لے کے چلا تھا کہ امن قائم کرنے کی جو کوشش ہے, ایک کوشش ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے, ایک کوشش بڑی طاقتوں کے یا بڑے لوگوں کے یا مخصوص لوگوں کے مفاد کے لیے. دونوں میں فرق ہے. تو وہ بیان یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں نا سود اور بے حیائی کی, یہ اسی کی مثالیں دی ہیں کہ جب تک دنیا میں سود یا بے حیائی کا خاتمہ نہیں ہوتا ظلم ختم نہیں ہو سکتا. دیکھنے میں تو بڑا امن ہوگا لیکن وہ اصل میں امن کا فائدہ کچھ مخصوص لوگ اٹھائیں گے اور وہ ان کی جو دولت کا جو بہاؤ ہے نا اور مزید اسپیڈ کے ساتھ وہ ان کے ہاتھوں پہنچے گا. انشورنس کمپنیوں کو فائدہ ہوگا جو جوا کھیل رہی ہیں, جو غرر اور قمار والے معاملات کر رہی ہیں. تو اسلام نے جو امن کی طریقہ بیان کیا ہے نا وہ پائیدار ہے. دولت کی تقسیم صحیح ہوتی ہے اس سے. بے حیائی کا جو خاتمہ ہوتا ہے اس میں بھی دولت کی تقسیم کا بڑا دخل ہے, آپ حیران ہوں گے. دیکھو میں
اگر آپ کہیں تو میں یہ بتاؤں کہ جو بے حیائی کے ختم ہونے سے معیشت کیسے توازن پر آتی ہے, غربت کا کیسے خاتمہ ہوتا ہے. بے حیائی ختم جب ہوگی تو نکاح خود بخود بڑھے گا نا معاشرے میں. سمجھیں, بڑے پوائنٹ کی بات ہے, پوائنٹ کی. تو نکاح معاشرے میں بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اور جب نکاح معاشرے میں بڑھے گا تو معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, مرد, ابھی یہاں دولہا بھائی بیٹھے ہوئے, وہ کہیں میری تقریر سے متاثر نہ ہو جائیں, ان کے سسر مجھے پکڑ کے ماریں گے, کیا سکھا رہے ہو ابھی سے ہمارے داماد کو. بہرحال جب نکاح معاشرے میں بڑھے گا تو ہوگا کیا کہ غریب لڑکیاں وہ کس کی کسٹڈی میں آئیں گی؟ دیکھو نکاح میں نا خود بخود مالدار لوگوں کے لیے نکاح کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت غریب کے. شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ غربت کا خاتمے کا ذریعہ ہے نکاح, لیکن یہ ایک نیچر ہے نا کہ جو بھائی دونوں لڑکے دیندار ہوں, ایک جیسی شکل ہو, بالکل فٹ فاٹ, ایک جیسا خاندان, لیکن ایک کی تنخواہ زیادہ ایک کی کم, تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ خود بخود انسان کہے گا بھائی جس سے زیادہ کما رہا ہے اس کو ترجیح دو. تو جب نکاح معاشرے میں رائج ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی لڑکیاں مالداروں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں. تو مالداروں کی طرف جب زیادہ مائل ہوں گی تو وہ ان کے لیے ایک بھی آسان, دوسری بھی آسان, تیسری بھی آسان, اور غریب آدمی کے لیے ایک کا حصول مشکل ہوتا ہے. یہ نیچر ہے, یہ نیچرل ہے. تو نسل مالداروں کی بڑھے گی یا غریبوں کی؟ مالداروں کی بڑھے گی. وہ زیادہ لڑکیوں کی کفالت بھی کریں گے تو ان کی دولت ان کی بیویوں میں بھی تقسیم ہوگی, اور جو گروتھ ریشو بڑھے گا وہ کس کا؟ مالداروں کا. غریب کا کم ہوگا آٹومیٹیکلی. جب غریب کا کم مالداروں کا بڑھے گا تو اس مالدار کے مرنے کے بعد جو رقم ڈیوائیڈ ہوگی نا وہ ایسے جائے گی, ایسے پھیلے گی, وہ دولت کا بہاؤ نیچے بڑھ جائے گا. اب دیکھو یہ ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں یہ نکاح نہیں کرتے, یہ اربوں کھربوں روپے کے مالک ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دبا کے عیاشی کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے, نہ بیویوں کو کھلانا نہ بچوں کو کھلانا. اگر ان کی اولادیں ہوتی, ان کی 4 بیویاں ہوتی اور 40 بچے ہوتے تو یہ ایسی عیاشی کر سکتے؟ کیونکہ اسلام نے صرف نکاح نہیں پھر اس کے حقوق بھی ڈال دیے نا کہ بھائی بچوں کو کھلانا بھی تمہاری ذمہ داری, ان کی ایجوکیشن. تو وہ جو 40 وہ بھی تو ملک کے افراد ہوتے ہیں نا, تو ایسے ایک نہیں, جب 10 آپ ہزاروں مالداروں کو لے کر آئیں گے تو نسل بھی ان کی بڑھے گی اور دولت کا بہاؤ بھی نیچے ایسے پھیلے گا. اب ایک آدمی اربوں روپے کما کے سب عیاشی پہ لگاتا ہے, وہ دبا کے عیاشی کرتا ہے وہ. تو یہ نیچرل ہے, گروتھ بھی نیچرلی ان لوگوں کی بڑھے گی جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اسلام نے غریب آدمی کو نسل روکنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ کہیں آپ سمجھیں کہ اچھا جی دولت مند کی بڑھنی چاہیے, یہ تو سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ آٹومیٹیکلی نسل بڑھتی کس کی ہے؟ مالدار لوگوں کی, اگر نکاح کا رواج معاشرے میں آئے. اب الٹا معاملہ ہو رہا ہے, دولت مند آدمی دیر سے شادی کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس عیاشی کا پیسہ غریب کی نسبت زیادہ ہے, اور غریب جلدی نکاح کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس عیاشی کے لیے پیسہ ہے نہیں, وہ تمیز سے رشتہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. بہت مشکل ہے بھائی. تو نسل کس کی بڑھ رہی ہے؟ غریب کی. اور دولت مند کی نسل کیا ہو رہی ہے؟ کم. تو جو پیسے کا بہاؤ ہے وہ نیچرل ہوگا. یہ بھی معیشت کو اعتدال میں لانے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے, بے حیائی کا خاتمہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو بے حیائی سے ظلم ہر طرح کا بڑھتا ہے, عورت کا استحصال ہوتا ہے, اسے اس کا حق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو بہت سارے طریقے جس سے معاشرے میں تباہی پھیل رہی ہے. تو ان 2 چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے, یہ جو میں نے آپ کے بتایا, ایک سود کا خاتمہ اور دوسرا بے حیائی کا خاتمہ. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر پولیس کا کیس ہے بھائی.